الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنا یا کسی شیطان کی پوجا کرنا، عبادت کرنا، یا کسی آگ کی عبادت کرنا، یا کسی پانی کی پوجا کرنا، یا کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی شے کی عبادت کرنا صرف یہی شرک ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز میں شرک ہو نہیں سکتا، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی یا میں نادان تھی تب مجھے جن چیزوں کا علم نہیں تھا، آج مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی شے پر بھروسہ کرنا یا اس سے آپ کو یقین ہو جانا کہ ہاں اس چیز سے یا اس شے سے میرے کام بگڑ سکتے ہیں یا بن سکتے ہیں، تو وہ چیز شرک کہلاتی ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک آپ کو صرف جہنم میں لے جائے گی، جنت میں نہیں لے کر جائے گی، آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائے گی۔ جیسے کہ ہمارے جیسے خواتین ہیں، خاص طور پہ جو بڑی بڑی عمر رسیدہ خاتون رہ چکی ہیں، جیسے نانی اماں ہیں، دادی اماں ہیں، خالہ اماں ہیں، پھپھو اماں ہیں، جو رہ چکی ہیں، وہ ہمیں بتاتی تھی کہ جو ہے نا، اگر آپ ابھی بھی ایسا ہے، ابھی بھی چند کچھ مطلب ان لوگوں میں ہے جن کو ابھی علم نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ بدفعالی کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر سامنے سے بلی رستہ کاٹ گئی، بلی اگر آپ کے سامنے سے گزر کر چلی گئی، تو وہ اس جگہ سے اپنا رستہ بدل لینا۔ جیسے میں جا رہی ہوں، جیسے میں اگر سامان لینے جا رہی ہوں، میں مدرسہ جا رہی ہوں، اور اگر میرے سامنے سے کالی بلی یا کوئی بھی رنگ کی بلی کاٹ جاتی ہے میرا رستہ، اور اگر میں اس وجہ سے اپنا رستہ بدل لیتی ہوں یا واپس گھر چلے جاتی ہوں کہ بھئی اس نے میرا رستہ کاٹ لیا، یہ کیا ہو گیا؟ بدشگونی ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ بدشگونی ہو گئی، یعنی کہ اس نے میرا رستہ کاٹ دیا ہے، اب میرے ساتھ تو یا تو کچھ برا ہو جائے گا یا کچھ غلط ہو جائے گا، یا آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اگر رستہ بدل لیا یا میں واپس گھر لوٹ گئی تو یہ مکمل طور پر شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بلی کو وہ اختیارات دے دیے کہ بھائی بلی کے رستہ کاٹنے میں اتنی طاقت ہے یا بلی میں اتنی جرت ہے کہ وہ کسی کی بھی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ آپ مجھے خود بتاؤ، کیا بلی میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ وہ اگر کسی کے سامنے سے گزر گئے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، یا اس کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا بلی میں وہ طاقت ہے؟ ارے بلی میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود گھر میں اپنے ہنڈیا بھون کر ہنڈیا کھانا کھا سکے۔ اس کو بھی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے بلی بھی، کوئی کھانا ڈال دیا تو کھانا کھا لیا، کہیں کھانا پڑا ہوا مل گیا تو کھا لیا کھانا۔ وہ خود جا کے تو کما بھی نہیں سکتی ہے، اس کے اتنے اختیارات ہیں نہیں، تو آیا وہ ہماری تقدیر کو کیسے پلٹ سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی بھی چیز میں اگر آپ نے دیکھ لیا کہ بھائی آج میں نے جو ہے نا مغرب کے ٹائم پر یا میں نے رات کے ٹائم پہ میں نے جھاڑو مار لی تو گھر میں بے برکتی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکا ہو جائے گا۔ دیکھو آپ صفائی کیا ہے؟ نفس ایمان ہے نا۔ آپ صفائی کبھی بھی کر سکتے ہو، اور کبھی بھی گندگی ہو سکتی ہے، کبھی بھی گھر گندا ہو سکتا ہے، بچے ہوتے ہیں گھر میں، بچے کبھی بھی گھر گندا کر سکتے ہیں، کچرا کر سکتے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، آپ نے فوراً سے صفائی کر لی، آپ نے جھاڑو نکال لی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں نے مغرب کے وقت یا میں نے رات کے وقت جھاڑو نکال لی تو اس سے گھر میں بے برکتی ہو جائے گی یا گھر میں جو ہے نا لوگ بیمار پڑ جائیں گے، تو آپ نے یہ شرک کیا۔ آپ نے جھاڑو کو یہ اختیارات دے دیے کہ بھائی وہ قدرت رکھتی ہے جھاڑو کہ وہ میری تقدیر کے فیصلے کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ جھاڑو ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کی زندگی میں شامل ہے، دیکھو ہمیں اپنی ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ نادان ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیوقوف بھی بن جائیں۔ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ آیا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ہم جو کر رہے ہیں اس میں دین میں کچھ اس کے اوپر پابندی ہے یا نہیں ہے۔ آپ علماء کرام سے تعلق رکھ سکتے ہو، تعلق جوڑو، آپ علماء کرام سے پوچھو، آپ مفتی کرام سے پوچھو کہ آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ آپ روزانہ
روزانہ اپنی ایمان کو ٹٹولا کرو، دیکھا کرو کہ کہیں شرک تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی بدعت تو نہیں ہو گئی، مجھ سے ایسا کوئی گناہ تو نہیں، اگر ہو گیا تو معافی مانگو، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے اور آپ کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہوتے ہیں انسانوں کی توبہ کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے ہر روز اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو نسل در نسل چیزیں چلی آ رہی ہیں آیا وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ دیکھو حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ عاقل بالغ انسان ہو، آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سی کتاب سے تحقیق کروں، یا آپ کو قرآن مجید سے یا حدیث کی کوئی کتاب سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کو کوئی چیز مل نہیں رہی ہے ڈھونڈنے پر بھی، تو آپ علماء کرام سے تعلق جوڑے، ان سے آپ اپنا مسئلہ پوچھیں، آپ مفتی کرام سے پوچھیں، جتنا ہو سکے آپ مفتی کرام سے پوچھیں، یہ وہ آرام سے فتویٰ دے سکتے ہیں۔ ان کا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ معاشرے میں رائج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔